اور دوسرا ابھی تک اغوا کرنے والوں کا ایجنڈا پتہ نہیں چلا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا رائٹ اینگل ود نایاب ملک، جہاں ہر بات کی اصل تصویر سامنے لائی جاتی ہے۔ ناظرین، آج میں ایسے واقعے پہ بات کروں گی جو ہر کسی کے لیے ایک ویک اپ کال ہوگی۔ ناظرین، نارتھ کراچی میں 7 سالہ بچے کا مبینہ اغوا۔ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے اور اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ کبھی نہ بھولنے والا تجربہ بن گیا۔ ناظرین، کون ہے ان سب کے پیچھے؟ اور کیا سارم اب تک محفوظ ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کیس کے ہر اس پہلو پر جو اب تک سامنے نہیں آیا، اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی ضروری باتیں جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہوشیار کر سکتی ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، اور اس کیس میں اب تک پولیس کو کون سے اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ ناظرین، سارم ایک 7 سال کا معصوم بچہ ہے جو روز کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتا ہے۔ سارم مدرسے اپنے بھائی کے ساتھ ہی گیا، لیکن گھر واپس لوٹا سارم کا بڑا بھائی۔ آخر سارم کہاں گیا، یہ بات اب تک کسی کو پتہ نہیں چلی۔ اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ سارم اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیلنے لگ گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سارم گھر نہیں آیا۔ ناظرین، اس کہانی کی اصل شروعات تو تب ہوئی جب سارم کے والدین کو ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ اس کالر نے سارم کے والدین سے سارم کی تصویریں مانگی اور دھمکیاں بھی دی۔ اس کال کے بعد سارم کے والدین خوف زدہ ہو گئے اور فوراً پولیس سے رابطہ کرنے لگے، مگر یہاں سے معاملہ اور بھی پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، پولیس کی تفتیش کے مطابق یہ معاملہ محض اغوا کا نہیں لگتا۔ اس کیس کی تشویش کے بعد پولیس کو کچھ ایسے کلو ملے جس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ محض اغوا کا نہیں بلکہ مالی اور ذاتی دشمنی کا بھی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فون کال کرنے والے نے اپنی آواز تک تبدیل کر دی تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے، اگر مجرم نے اپنی آواز تبدیل کر کے کال کی تو کیا وہ کوئی اپنا قریبی ہے؟ ناظرین، یہ سب باتیں ان والدین کے لیے لمحہ فکری ہیں جن کے بچے سکول جاتے ہیں یا باہر کھیلنے جاتے ہیں۔ ناظرین، پولیس کا کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت علاقے میں لائٹ بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی نہیں ملی۔ ناظرین، اگر ہم ماضی کے کیسز پہ نظر ڈالیں تو پہلے بھی اس طرح کے کیسز بہت سارے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بس سوال یہ اٹھتا ہے کہ کب تک یہ سب چلے گا؟ کب تک ہمارے بچے اسی طرح سے اغوا ہوتے رہیں گے؟ کب تک ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھوتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اب تک اس کیس کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکی۔ آخر سارم کہاں ہے؟ ناظرین، ہم سب صرف یہی دعا کریں گے کہ معصوم سارم جلد سے جلد اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے اور اپنے بچوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائے۔ باقی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دوسرا ابھی تک اغوا کرنے والوں کا ایجنڈا پتہ نہیں چلا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ دشمنی ہے یا کچھ اور؟ اب تک یہ سوال صرف سوالات ہی ہیں۔ ادھر اس معصوم بچے سارم کے والدین کی فریادیں، دعائیں اور رونا دیکھا نہیں جا رہا۔ سارم کے والدین نے بھی پبلک اور میڈیا سے اپیل کی ہے کہ اس کیس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ جلد سے جلد سارم کا پتہ لگایا جا سکے۔ باقی کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ اہم لیڈز آئی ہیں جس پر ابھی وہ کام کر رہے ہیں اور اس پر تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ دوسرا ناظرین، اگر آپ اپنے پاس کچھ ایسا ویسا دیکھیں یا آپ کو کوئی بھی کسی پر ڈاؤٹ ہو تو فوراً پولیس سے رجوع کریں تاکہ ہم اپنی سٹیز کو، اپنے ملک کو محفوظ بنا سکیں، ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یا سارم کی پکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اس معصوم بچے کو ڈھونڈنے میں کچھ مدد کر سکیں۔ باقی میں دعا کرتی ہوں کہ سارم جلد اپنے ماں باپ کے پاس حفاظت کے ساتھ واپس آ جائے۔ ملتی ہوں ناظرین میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔